یہ ہمارے کسی مذہبی لوگوں نے نہیں ڈالا، یہ انگریز کی ماشاءاللہ ایک چال تھی اور وہ اپنی چال میں زبردست کامیاب ہوئے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول، وہ چال تھی انگریز کی۔ کلیئر کٹ پکچر سامنے آ رہی ہے کہ وہ انگریز کی ایک چال تھی۔ جب انہوں نے 1849 میں ملک قبضے میں لیا تو سب سے پہلے انہوں نے ایک پروفیسر لٹنر ہے اس کا نام، وہ برطانیہ سے لے کر آئے اور ان کو ٹاسک دیا کہ یہ قوم کا رویہ، اس قوم کی زبان، اس قوم کا کلچر چینج کرنے میں کتنا ٹائم لیتے ہیں، ٹاسک دیا اس کو۔ تو اس نے کہا جی 50 سال مجھے درکار ہیں ان کا رویہ بدلنے میں، ان کی زبان بدلنے میں، ان کا کلچر بدلنے میں۔ تو 30 سال میں اس نے ہمارا رویہ، ہماری زبان، ہمارا کلچر چینج کر دیا۔ اور ڈیوائڈ اینڈ رول کا پیٹرن جو ہے نا وہ زبردست کامیاب رہا اور اب بھی وہی چل رہا ہے۔ کسی نے ٹچ تک نہیں کیا سسٹم کو، سیم پیٹرن پر وہ سسٹم انگریز جو دے کر گیا تھا اسی طرح چل رہا ہے۔ اب بھی میں نشاندہی کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے سسٹم کو چلانے کے لیے ڈیوائڈ اینڈ رول کو اپلائی کیا۔ کیا کیا؟ ہم میں سے ٹاؤٹ اور مکبر پیدا کیے۔ کیوں؟ ڈائریکٹ وہ فائٹ کرنے میں ناکام رہے۔ انگریز کا جب سے واسطہ پڑا اس قوم کے، اس خطے کے لوگوں سے، تب سے ڈائریکٹ فائٹ ہوئی تو ان کو شرمندگی ہوئی۔ پتا چل رہا ہے بات کا؟ یہ کیموفلیج میں آتا ہے یہ سبجیکٹ، پتا چل رہا ہے بات کا؟ یہ کیموفلیج میں آتا ہے کہ ڈائریکٹ انہوں نے فائٹ کیا تو ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ میرے پاس ساری کیلکولیشن اسٹینڈ کرتی ہیں، پتا چل رہا ہے؟ لیکن پھر انہوں نے کیا حربہ استعمال کیا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اس میں کیا پیدا کیا؟ ہم میں سے ٹاؤٹ اور مکبر۔ اپنی بک میں وہ لکھتے کیا ہیں ہمارے بارے میں، اس ٹاؤٹ اور مکبر کے بارے میں؟ ایک کا نام سفید پوش اور دوسرے کا نام رکھا کرسی نشین۔ سفید پوش نام تو مختلف آگے لسٹ ہے لمبی چوڑی، میں 2 تک محدود رہنا چاہ رہا ہوں، لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ کسی کو خان بہادر، کسی کو زیردار، کسی کو ضلع دار، مختلف نام ہیں۔ کسی کو وکٹوریہ کراس دیا گیا، کسی کو بڑے بڑے انہوں نے نام دیے ہیں، لیکن میں ٹاؤٹ اور مکبر تک محدود رہنا چاہ رہا ہوں۔ کہ دیکھیں جو مکبر ہے اس کا نام کیا رکھا؟ سفید پوش۔ سال میں 2 سفید لکھے کے سوٹ اس کو پرووائڈ کیے جاتے تھے، پتا ہے؟ اور سرکار کو حکم تھا کہ یہ جب لکھے کے سوٹ پہن کر بندہ آتا ہے تو اس کی سرکار کی ورکنگ اسائنمنٹ تھی کہ اس کی عزت کی جائے لوگوں کے سامنے، لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کی عزت دی جائے۔ کیموفلیج کرنا تھا نا، لوگوں کی آنکھوں میں کیا ڈالا انہوں نے؟ مٹی ڈالی اور اس کی عزت کی جائے۔ جناب اس کی بہت عزت تھی، سرکار کو حکم تھا۔ اس کی ورکنگ اسائنمنٹ تھی کیا تھی؟ علاقے کی مکبری کرنی۔ یہ اس کی ورکنگ اسائنمنٹ تھی۔ کام بھی تو دیتے ہیں نا، 2 سوٹ جو دیے ہیں اس کی عزت جو کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں۔ ٹاؤٹ کا نام انہوں نے کرسی نشین رکھا ہوا۔ کیوں؟ انگریز کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے تو آپ کو کرسی پیش نہیں کی جاتی تھی، کھڑے ہو کر بات کرنی ہے، نو چیئر ایٹا۔ لیکن اس بندے کو کرسی پیش کی جاتی تھی کیونکہ سرکار کو حکم تھا کہ یہ بندہ جب بھی آئے اس کو کرسی پیش کریں لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی بہت ریسپیکٹ ہے۔ یعنی لوگوں کو کیموفلیج کرنا نا، لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈالنی ہے تو اس کی بہت ریسپیکٹ ہے۔ آپ اس کے لیے کرسی پیش کی جاتی تھی، اسی لیے اس کا نام کرسی نشین رکھا۔ اس کی ورکنگ اسائنمنٹ کیا تھی؟ اس کی ورکنگ اسائنمنٹ ذرا مکبر سے زیادہ تھی، 2 تھی۔ ایک علاقے کی مکبری کرنا اور دوسرا 50-50، دوسرا علاقے کی ٹوٹی کرنی اور اس کا 50% ریونیو میں جمع کرائیں اور 50% آپ لے لیں۔ یہ ان کی کون سی باپ کی ڈگری تھی؟ 50% اس ٹاؤٹ کا حصہ ہے،
جو اس نے پیسے مکمکا کیا ہے اور 50% سرکار کے ریونیو میں جمع کریں، اس سے ریونیو بھی آتا تھا، سرکار فائدہ تھا اور ٹراؤٹ بھی بڑا خوش تھا کہ وہ پیسے کما رہا تھا اور لوگوں کو کیموفلیج کیا. دیکھیں 2 حصوں میں ڈیوائڈ اینڈ رول. جب اس انسان کو کرسی پیش کی جا رہی ہے تو جو ساتھی ہیں کچھ تو اس پر خوش ہوں گے اور کچھ لوگ اس سے نفرت کریں گے. 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے نا. کچھ اس سے نفرت کریں گے، یہ یار اس سے بچ کر رہنا، یہ تو ٹاؤٹ ہے، یہ تو مکبر ہے. اور دوسرے کچھ جو اس کے ساتھ آئے بھائی وہ کیا کہیں گے، یار بڑی عزت ہے اس کی. یہ بڑی عزت کیموفلیج کرنا تھا اور کیا تھی، ہے نا. تو یہ بڑا زبردست کیموفلیج کا یہ سسٹم ہے نا، بڑا زبردست نے چلایا اور 100 سال حکومت کی. اور جب اس وقت ہمیں چھوڑا، جب انہوں نے پوری طرح اسیس کیا کہ آپ یہ قوم مزید حکمرانی ہماری برداشت نہیں کر رہے، تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے پھر اس باغ کو ایسے اجاڑا کہ اب بڑے بڑے لوگ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے بنایا، وہ کہتے ہیں وہ ہم نے بنایا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنایا. حالانکہ انگریز جب 100 سال حکومت کرنے کے بعد جب پوری طرح انہوں نے سیس کیا کہ اس کمیونٹی پر مزید حکمرانی نہیں کی جا سکتی، تو انہوں نے باغ کو اجاڑا ہے اور اتنا بری طرح اجاڑا ہے کہ ابھی تک باغ سنبھل نہیں پا رہا. وہ باغ آپ کا ملک، ہمارا ملک، ابھی تک اس میں بہتری نہیں آ پا رہی. کیوں؟ دیواریں پوری طرح انہوں نے کھوکھلی کر دی، بہت بری طرح باغ کو اجاڑا ہے. تو کہتے ہیں نا ہمارے قابل نہیں رہے گا تو کسی اور کے قابل بھی نہیں رہے گا. اس طرح اجاڑا ہے، ہماری سوچ کو بدلا ہے، ہمارے رویے کو بدلا ہے، ہماری لینگویج کو بدلا ہے، ہمارے کلچر کو بدلا ہے. ہم اب بھی اس جگہ پر کھڑے ہیں، کہ کوئی آدمی اگر دریا میں کھڑا ہے تو کوئی اشارتاً کہتے ہیں جناب اس سے پوچھیں کیوں دریا میں کھڑا ہے، وہ تو وہ اتنے پانی میں کھڑا ہے. تو دوسرا آدمی وہاں اتنے پانی میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ کو کیا تکلیف ہے یا کیا چیز چاہیے، وہ کہتا ہے مجھے نہ کوئی تکلیف ہے نہ مجھے کچھ چاہیے، پر اس آدمی کو کچھ نہیں ملنا چاہیے جو اتنے پانی پر کھڑا ہے. بس میں اس لیے زیادہ پانی پر کھڑا ہوا ہوں کہ اس کو کچھ نہیں ملنا چاہیے. پتا چل رہا ہے ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں اور ہم سے کسی ادارے میں پوچھنا، کسی ادارے کے بارے میں پوچھنا ہو، اس کے بارے میں اتنی ماہرانہ رائے دیتے ہیں. اس کی سچویشن کو نہیں فعال کر، اس کی سچویشن کو نہیں سمجھتے، اس کی مجبوریوں کو نہیں سمجھیں گے ہم، لیکن ہم اتنی ماہرانہ رائے دیتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور کسی بھی ادارے کے بارے میں پوچھ لیں وہ بڑی ماہرانہ رائے دے گا، لیکن اپنے کام کے بارے میں جب پوچھیں تو وہ اس کو نہیں آتا. جیسے مجھے لیکچر دینے نہ آئے 32 سال کے بعد بھی، اور میں مختلف اداروں کے بارے میں اپنی رائے قائم کر کے آپ کو کنوے کر رہا ہوں اور ماہرانہ رائے دے رہا ہوں. یہ اسی طرح یہ 100% فلسفہ غلط ہے. ہم نے اپنے پیج کو دیکھنا ہے، اس کو کھولیں، اس کو دیکھیں، یقیناً ہمیں سمجھ آئے گی، ہمارا ادراک بڑھے گا، ہمارا شعور بڑھے گا، ہمیں سمجھ بڑھے گی اور ہم اپنے پیج کو کھولیں، اپنی ذات کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو دیکھیں. اس میں سمندر سے بڑھ کر آپ کو علم نظر آئے گا، سمندر سے بڑھ کر انفارمیشن ملے گی اور آپ اپنی ذات میں مطمئن ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی ڈپریشن